السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ڈاکٹر زاہد بلال۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل اینیمل کیئر اینڈ بریڈنگ ٹپس پر۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک گلٹیوں کے بارے میں ہوگا کہ جانوروں میں گلٹیاں کیوں ہو جاتی ہیں، چاہے چھوٹا جانور ہو، بکرا ہو، بکری ہو، اور چاہے آپ کا بڑا جانور ہو، ان میں گلٹیاں کس وجہ سے ہو جاتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور علاج کرنے کا طریقہ بھی ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں میڈیسن بھی بتاؤں گا کہ کون سی میڈیسن یوز ہوتی ہے۔ دوستو، اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے۔ دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں، جب بھی آیوڈین کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو چھوٹے جانوروں میں گردن کے اندر چھوٹی چھوٹی گلٹیاں بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور بڑے جانوروں میں بڑی بڑی گلٹیاں بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ جب بھی ان میں آیوڈین اور نمکیات کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو ایسا سے اس طرح گلٹیاں بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ نمکیات کی کمی کی وجہ سے بنتی ہیں۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں، یہ دیکھیں اس طرح کی گلٹیاں بنتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کچھ گلٹیوں کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے جسے واٹر بیگ بھی کہتے ہیں، اور دوسری ایسی گلٹیاں بنتی ہیں جب بھی چوٹ وغیرہ لگتی ہے جانوروں کو تو اس کے اندر پیپ وغیرہ پس وغیرہ بھر جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو واٹر بیگ نہیں کہتے۔ جب بھی یہ دیکھیں اس طرح کی گلٹیاں بنتی ہیں، پانی جس کے اندر بھر جائے تو اس کو واٹر بیگ کہتے ہیں۔ اس کو چیک کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر پانی ہے یا پیپ وغیرہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ گلٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس میں آیوڈین کی کافی کمی ہو چکی ہے، اس جو کہ بکری وغیرہ میں۔ یہ دیکھیں، یہ کافی نرم ہے اس لیے اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے۔ یہ ہم اس کا علاج ابھی کریں گے۔ یہ دیکھیں دوستو، میں آپ کے سامنے ہی علاج کرتا ہوں، آپ کے سامنے ہی میڈیسن بتاتا ہوں، اور جو بھی میڈیسن ہے وہ آپ کے سامنے ہی میں کرتا ہوں اپنے جانوروں کو۔ یہ دیکھیں، ابھی میں اس کا علاج کروں گا۔ یہ دیکھیں، یہ کافی نرم ہے، اس کے اندر پانی بھر چکا ہے۔ یہ دیکھیں، اب میں اس کو یہ دیکھیں انجیکٹر کے ذریعے یہ نکالوں گا سرنج وغیرہ سے۔ یہ دیکھیں، آپ نے اسی طرح کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی جانور سے یہ دیکھیں بکری وغیرہ کو یہ نکل جائے۔ یہ دیکھیں، اس طرح آپ نے اس کا پانی نکال دینا ہے۔ یہ دیکھیں، سرنج کے اندر یہ پانی باہر نکل رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے پہلے ہی پانی نکال دینا ہے، پھر اس کا ہم علاج کریں گے، میڈیسن وغیرہ اس کو دیں گے۔ یہ دیکھیں، اس میں آیوڈین کی کافی کمی ہو چکی ہے۔ اگر آپ پانی نکال دیں گے، اگر اس کا آپ میڈیسن وغیرہ نہیں کریں گے تو یہ دوبارہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اس لیے اس کو روکنے کے لیے آپ نے میڈیسن کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ کافی دوست ہوتے ہیں جو کہ سرنج وغیرہ سے اس کا پانی تو نکال دیتے ہیں لیکن اس کا جو علاج ہے وہ نہیں کرتے، اس لیے یہ دوبارہ پھر بھر جاتے ہیں واٹر بیگ۔ اس لیے آپ نے اس کا علاج لازمی پورا کرنا ہے۔ میڈیسن بھی آپ نے لازمی دینی ہے۔ یہ بھی میں میڈیسن ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح کی میڈیسن ہے۔ یہ دیکھیں، آپ نے بالکل ہی اس کے اندر پانی نکال لینا ہے اگر واٹر بیگ ہے تو۔ اگر پیپ وغیرہ ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے کہ اگر نرم ہوگا تو اس کے اندر پانی ہوگا، وہ آپ سرنج وغیرہ سے پانی آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس طرح آپ پانی نکالتے جائیں، بالکل آپ نے صاف کر دینا ہے اس کو، پھر آپ نے ان کو میڈیسن دینی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک تو مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پانی تھوڑا سا اس کے اندر رہ گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ نے مکمل طور پر پانی اس کا ختم کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں، اب دوسری سائڈ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا ویو ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی بکری کو پکڑ رہے ہیں، پکڑ کر ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دوسری طرف کا واٹر بیگ ہے۔ یہ بھی کافی نرم ہے، اس لیے اس کا بھی پانی ہم نکال دیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے اپنے بکریوں میں خاص طور پر چیک کرتے رہنا ہے، اگر یہ بڑی ہو گئی تو خطرہ بھی ہو سکتا ہے جانور کے لیے۔ یہ دیکھیں، آپ نے نرم جگہ چیک کرنی ہے اور سرنج وغیرہ سے اس کا جو پانی وغیرہ ہے وہ نکال دینا ہے اس سے۔ یہ دیکھیں، اس طرح آپ نے جو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ پانی نکل رہا ہے باہر، اس طرح آپ کھینچ رہے ہیں اور تقریباً آپ نے سارا پانی نکال دینا ہے، اور آپ نے دوبارہ میڈیسن کرنی ہے اس کی۔ میڈیسن میں آگے آپ کو بتاؤں گا کون سی میڈیسن کس وقت کرنی ہے۔ یہ دیکھیں،
دیکھیں ایک مکمل سرنج بھر چکا ہے اس سے، اور تقریباً دوسرا سرنج بھی اس سے نکلے گا۔ یہ دیکھیں آپ نے اس کو باہر نکال دینا ہے، صاف کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں آپ نے پہلے صاف کرنے کے بعد دوبارہ میڈیسن ان کو دینی ہے۔ یہ دیکھیں کافی ابھی بھی رہ چکا ہے اس کے اندر پانی، یہ دیکھیں ابھی بھی نکلے گا اس کے اندر۔ ہم یہ دیکھیں مکمل صاف کریں گے اس کو، پھر اس سے میڈیسن کریں گے۔ دوستو پہلے میں بتا چکا ہوں اس کی جو گلٹیاں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک گلٹی میں پانی بھرا ہوتا ہے اور پانی کو آپ اسی سرنج کے ذریعے نکال سکتے ہیں، اور پیپ وغیرہ جو بھری ہوتی ہے وہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ کس طرح آپ کو علاج بتائے گا، آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ آپ نے اگر واٹر بیگ ہے تو آپ خود ہی اس کو پانی کو نکال سکتے ہیں۔ دوستو اب آ جاتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ پر، میں ابھی آپ کو ٹریٹمنٹ بتا دیتا ہوں۔ دوستو سب سے پہلے تو آیوڈین ملر نمک جو ہوتا ہے، آیوڈین نمک، وہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا، آپ نے وہ استعمال کرانا ہے۔ تقریباً آپ نے ایک کھانے کا چمچ آدھا لیٹر پانی میں جو مکس کر کے ان کو پلاتے رہنا ہے، جو سرنج وغیرہ ٹیکے وغیرہ سے ان کو پلا دیں۔ یہ دیکھیں یہ مکمل ٹھیک ہو چکا ہے۔ اب دوسرا بکرا کھڑا ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ واٹر بیگ ہے یا، یہ دیکھیں اس سے بھی واٹر بیگ نکلے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی پانی ہے۔ یہ دیکھیں یہ آپ نے ہاتھ سے چیک کر لینا ہے کس طرح کا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بنے ہوئے ہیں، یہ نمکیات کی وجہ سے بنتے ہیں، کسی جانور میں نمکیات وغیرہ کی کمی ہو جائے یہ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ بتا رہا تھا۔ ٹریٹمنٹ میں آپ نے آیوڈین جو نمک ہوتا ہے وہ آپ نے ایک کھانے کا چمچ آدھا لیٹر پانی میں یا اس سے کم پانی میں آپ نے مکس کر کے ان کو پلا دینا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری میڈیسن ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اسی بیماری میں، لیو گالز آیوڈین ڈراپس ہوتے ہیں، وہ ہم یوز کرتے ہیں۔ اور تیسری جو ان کے لیے میڈیسن ہوتی ہے وہ ڈیکسا میتھاسون ہوتی ہے، وہ ان کے لیے بیسٹ ہوتی ہے، اور میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا ابھی جو کہ میں یوز کراؤں گا ان کو۔ یہ دیکھیں ابھی اس میں واٹر بیگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسی طرح آپ نے یہ نکال دینا ہے پانی سارا، اس کے بعد میڈیسن آپ نے یوز کرانی ہے۔ اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو میڈیسن میں آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ نے حاملہ جو ہوتی ہیں وہ بکریاں وغیرہ یا بڑے جانور ہوتے ہیں ان کو آپ نے بالکل بھی یوز نہیں کرانا، اگر آپ یوز کرائیں گے تو ان کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ مکمل طور پر جو واٹر بیگ وہ ختم ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میڈیسن بھی آپ نے خود بھی ان کو پلا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس میڈیسن نہ ہوں تو آپ جو آیوڈین ملا نمک ہوتا ہے، آیوڈین کا نمک ہوتا ہے، وہ آپ ان کو یوز کرائیں، وہ انشاءاللہ اس سے فٹ ہو جائیں گے، اس کا جو نمکیات کی کمی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، اور یہ گلٹیاں وغیرہ بننا ختم ہو جائیں گی اس سے۔ یہ آپ نے لازمی یوز کرانا ہے، اور دو میڈیسن ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بھی آپ نے یوز کرانی ہے۔ جو میڈیسن میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ نے لکھ لینی ہے۔ کافی دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں کون سی میڈیسن ہے۔ دوستو جو بھی میں میڈیسن بتاؤں آپ نے وہ لکھ لینی ہے اور مارکیٹ سے خرید لینی ہے۔ اسی طرح کچھ دوست ایسے بھی ہیں ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہیں اور کمنٹس پہلے کر دیتے ہیں، اس لیے آپ یہ خاص خیال رکھا کریں، آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، انشاءاللہ اس میں ہی آپ کو جواب مل جائیں گے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس کوئی مسئلہ آ رہا ہے اپنے جانوروں میں تو آپ کمنٹس میں وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو صحیح میڈیسن بتائیں گے۔ چلیے دوستو میں آپ کو وہ میڈیسن دکھاتا ہوں جو ان کے بعد ہم کرتے ہیں، جو اب جو واٹر بیگ ختم ہو چکا ہے اس کے بعد جو میڈیسن ہم یوز کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور دکھا بھی دیتا ہوں، آپ نے دیکھ لینی ہے۔ یہ دیکھیے وہ میڈیسن پریڈنیکارٹ ڈی نام ہے اس کا۔ یہ دیکھیں ڈیکسا میتھاسون اس میں شامل ہے، اور بھی ایک اس کے اندر فارمولہ شامل ہے۔ یہ دیکھیں یہ آپ کو کسی جانوروں کی جو شاپ ہوگی ویٹرنری کی جو آسانی سے مل جائے گی یہ میڈیسن۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کے اسپتال ہیں وہاں سے بھی آپ کو یہ میڈیسن مل جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ آپ کو پورا میں کور دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں اس طرح کی میڈیسن آپ نے خرید لینی ہے، اس کے بعد آپ نے انجیکشن لگانا ہے اس کو۔ یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر تمام معلومات لکھی ہوئی ہیں، یہ کتنی مقدار میں دینی ہے اور کتنا سائز کے اندر دینی ہے، اور جو وزن کے حساب سے
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ وزن کے لحاظ سے لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں گھوڑے، گائے، بھینس، بکری وغیرہ، یہ دیکھیں کتا، بلی، جتنی بھی آپ کے پاس جانور ہیں، یہ اگر اس کو جو گلٹیاں وغیرہ نکل رہی ہیں تو آپ نے اسی طرح یہ میڈیسن یوز کرانی ہے۔ یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ان کے لیے۔ تو اس کا طریقہ استعمال یہ ہے، آپ نے 2 ml جو بکری وغیرہ ہے اس کے گوشت میں لگانی ہے، یعنی کہ IM میں اس کو لگانا ہے آپ نے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے، یہ آپ نے اسی طرح یوز کرنا۔ یہ میڈیسن آپ نے 2 دن یوز کرانی ہے، 2 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کا جو جانور ہے بالکل فٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو پہلے میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں لیو گاز، وہ بھی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ میڈیسن نہ ملے تو دوسرا آپ نے آیوڈین ملا نمک جو ہوتا ہے وہ بھی آپ نے یوز کرانا ہے۔ انشاءاللہ جو آپ کا جانور ہے وہ بالکل ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اس کا بعد کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس باکس میں وہ تمام مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو میں آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میڈیسن ہے آپ نے حاملہ جانور کو بالکل نہیں لگانا۔ یہ دیکھیں یہ میڈیسن آپ نے ایسے جانور کو لگانا ہے جس کا پریگننٹ نہ ہو، آپ نے اسے لگانا ہے۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔